ناصر بھائی، ایمان بالقدر کا آج کا ٹاپک ہوگا، تو اس کے سلسلے میں کچھ سوالات ہیں، کوشش کریں گے کہ آج اس کا جواب دیں ہمارے سننے والوں کو۔ آم، تقدیر کا کیا مطلب ہے اور اس کے صحیح تصور کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ تقدیر یہ اللہ تعالیٰ کا ایک مفصل پلان ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ اپنے سارے اعمال سر انجام دیتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے، وہ سب چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب میں درج کی ہوئی ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے یہ تو ان سمپل ورڈز ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ جب ہم اس کی جو ٹرمینالوجی کو ہم ڈسکس کرتے ہیں دین اسلام کے اندر، تو پھر اس کے اندر 4 ڈفرینٹ ایسپیکٹس آتے ہیں جن کو ہمیں جو ہے ایکسیپٹ کرنا ہے۔ ایک یہ کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے، جو کچھ بھی اس کائنات کے اندر یا اللہ تعالیٰ کے اس پوری ڈومینین میں ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ ٹھیک، اللہ کے علم سے بیونڈ کوئی چیز نہیں۔ ٹھیک، اللہ فرماتے ہیں کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ ٹھیک ہے کہ اسی کے پاس تمام غیب کی کنجیاں ہیں اور اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ ایک تو یہ بات، علم اللہ کے پاس ہے۔ پھر جو کچھ بھی ہوتا ہے، جو کچھ بھی مارد وجود میں آتا ہے، یا جو کچھ عمل بھی اس پوری ڈومینین میں ہوتا ہے، وہ اس سے پہلے کہ وہ مارد وجود میں آئے یا اس کی جو ہے اس کا ظہور ہو، وہ لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک، کہاں لکھا ہوا ہے؟ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی بے شمار آیات ہے قرآن میں بھی۔ دوسرا اسپیکٹ ہے اس کا، ایک ہے کہ جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کے علم میں نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھا بھی ہوا ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ پھر جو کچھ بھی ہوتا ہے، ایون دو کہ وہ اللہ کے علم میں ہے، ایون دو کہ وہ اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے، لیکن جو لکھا ہوا ہے وہ ان ریالٹی ہوتا ہے تو اس کی چاہت سے ہی ہوتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، فرماتے ہیں کہ وہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اور پھر چوتھی بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے، جو کچھ بھی عمل یہاں پہ سر انجام پاتا ہے، وہ اللہ کا تخلیق شدہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں تخلیق کیا ہے، وما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی جو ہے وہ تخلیق کیا ہے۔ تو جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں، اور وہ اللہ کی چاہت سے جو ہے وہ سرزد ہوتا ہے، اور وہ اللہ ہی کا تخلیق شدہ ہے۔ تو یہ جب ہم ایکسپلینیشن میں جاتے ہیں تو پھر یہ ایکسپلینیشن بھی دی جاتی ہے کہ جب تقدیر کے اوپر ہم نے ایمان رکھنا ہے تو ان تمام کانسیپٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہوئے ہم نے ایکسیپٹ کرنا۔ یہ ہے ایمان قدر کے اوپر، ایمان بالقدر۔ سر بھائی، یہ تو بڑی کمپلیکس سچویشن ہے، کیونکہ اگر ہر چیز لکھی ہوئی ہے اور وہی اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے، تو پھر ہمارے اعمال کو جو کہا جاتا ہے کہ اعمال اچھے کریں، تمام چیزیں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص کی قسمت میں لکھا ہے کہ وہ مسلمان ہے تو وہ ہے، اگر اس نے جنت میں جانا ہے تو جانا ہے۔ اور اسی طرح یہی غیر مسلم کہتے ہیں کہ بھائی اگر تقدیر میں تمام چیزیں لکھی ہیں تو ہماری قسمت میں اگر ہوتا تو ہم مسلمان ہوتے، اور ابھی نہیں ہے۔ یہ تو بڑے ڈاؤٹس ہیں۔ اسی طرح پھر اعمال کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ یعنی ہر چیز لکھی گئی، ذرا اس کو ایکسپلین کریں، کیونکہ یہ بڑی کنفیوژن یہی ہے کہ جب ہر چیز لکھی ہوئی ہے، ہر چیز طے شدہ ہے تقدیر میں، تو پھر ہم عمل کیوں کریں؟ بالکل، تو عمل کا جواز کیا ہے؟ دیکھیں، اس کو سمجھنے کے جو 2 زاویے ہیں، یعنی سمجھنے کے اس کے پراسپیکٹس ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم گاڈس پرسپیکٹو دیکھیں، اللہ پرسپیکٹو کیا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تناظر میں دیکھیں کہ وہ کیسے اس معاملے کو ہینڈل کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہے اس کے ساتھ۔ اور ایک ہے کہ ہیومنس پرسپیکٹو کیا، ہمارا پرسپیکٹو کیا، ٹھیک ہے۔ تو ہم ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ ہم گاڈس پرسپیکٹو کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ پرسپیکٹو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ ہم جان نہیں سکتے۔ لیکن اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ 2 قسم کے نظریات ہمیشہ رہے ہیں۔
یہ اسلام کی تاریخ میں بھی آپ جا کے دیکھیں گے تو شروع میں بلکہ اصل جو جھگڑا شروع ہوا تھا معتزلہ کا وہ یہیں سے شروع ہوا تھا، تقدیر کے مسئلے پہ شروع ہوا تھا. اور یا پھر اگر آپ کرسچینٹی کی تاریخ پڑھیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو مباحث ملیں گے، آپ کو جوڈائزم کی تاریخ میں بھی ملیں گے. بلکہ کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے یا کوئی بھی ایسی سوسائٹیز یا کلچرز نہیں ہیں جہاں پہ اس پہ بحث نہ ہوگی. ٹھیک، تو وہ سارے کے سارے جو بحث کرتے ہیں تو اس میں ہمیشہ آپ کو دو اسکول آف تھاٹ، ایک طرف وہ لوگ ملیں گے کہ جی تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے اس لیے ہمیں کچھ نہیں کرنا. ان کو عام طور پہ کہا جاتا ہے جبریہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں، کچھ بھی نہیں ہم کر سکتے، جو لکھا ہوا ویسے ہی ہوگا بس. ٹھیک، دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جو اس کے بالکل دوسرے اینڈ پہ کھڑے ہیں اس اسپیکٹرم کے، کہ وہ کہتے ہیں جی کہ جو کچھ بھی کرنا ہے وہ ہمیں خود کرنا ہے، کوئی لکھا ہوا نہیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ہاں اس امت مسلمہ کی تاریخ میں بھی رہے ہیں، اور وہ قرآن سے دلیل پکڑتے ہیں، اپنے حق میں قرآن سے دلائل لے کر آتے ہیں. تو بہرحال یہ دونوں جو ایکسٹریم ویوز ہیں دونوں غلط ہیں، اوبویسلی دونوں غلط ہیں. تو اصل میں انسان کی یہ مجبوری ہے کہ جب اس میں سوچے گا غور کرے گا دونوں غلط ہے. دونوں غلط. اور اس کے علاوہ کوئی اسکول آف تھاٹ نہیں، صرف یہ دونوں غلط ہیں. نہیں، یہ دو غلط اسکول آف تھاٹ. صحیح اسکول آف تھاٹ تو ہے، لیکن یہ غلطی کیوں ہوتی ہے کہ جب ہم اس ایسے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے بارے میں ہمارے پاس نالج ہی نہیں ہے، نہ ہمارے پاس اس بارے سے ویژن ہے، نہ ہمارا ذہن ہے، ہماری کیپیسٹی ہے ہماری کہ ہم اس کو سمجھ سکیں. کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے وہ طے کی ہوئی ہے، لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں ہمیں ذریعہ بات اللہ نے اختیار دیا ہے، جہاں تو ہمیں پتا ہے کہ ہمیں اختیار ملتا ہے اللہ کی طرف سے. اگر اختیار نہیں ہے تو پھر کتاب تاب نہیں ہو سکتا. اور ہم خود دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیار ہے، کئی معاملات میں ہمیں اختیار ہے، لیکن بہت لمیٹڈ اختیار ہے. اب یہ اختیار کب ہمیں دیا گیا، کب ہم سے واپس لے لیا جاتا ہے، یہ ہم نہیں جانتے. بہت ہی سٹل چینجز ہیں یہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو کیسے مینج کرتے ہیں، کیسے ہینڈل کرتے ہیں، یہ اللہ ہی جانتا ہے. ہم اس کو جب بھی سوچنے کی کوشش کریں گے اس میں تو ہم پہ گمراہ ہوں گے. جو زیادہ بات جس پہ بات کسی حد تک سیٹل ہوتی ہے وہ یہ کہ دو قسم کی تقدیریں ہیں. ایک تقدیر اللہ کی وہ ہے جو اللہ نے طے کر دی ہوئی ہے، وہ چینج نہیں ہوتی، اسے تقدیر مبرم کہہ دیتے ہیں. اور ایک تقدیر اللہ کی وہ ہے کہ جو معلق ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس میں آپشنز رکھے ہیں. تو یہ ایک بات سمجھانے کے لیے کر دی جاتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے. ٹھیک ہے، تو صحیح جو اس کے اندر جو ہمارا کانسیپٹ ہو سکتا ہے نا، تو وہی ہے جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے پھر بات کی. مدثر بھائی، پھر ان میں سے درست کوئی بھی دونوں نہیں ہے، دونوں پھر اصل میں درست کون لوگ؟ درست جو اس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہے نا، جو وہ صحیح معنوں میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ کو آپ دیکھیں. ویسے تو علامہ اقبال نے جو ہے اب دیکھیں تو اس ٹاپک کو خاص طور پہ اپنے شاعری کا جو ہے موضوع بنایا اور اپنی نثر میں بھی اس کو ایکسپلین کیا. ان کے جو بڑے مشہور خطبات ہیں ریکنسٹرکشن اور ریلیجس تھاٹ ان اسلام، اس میں بھی انہوں نے ایکسپلین کیا ایسے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ تقدیر کا جو معاملہ ایسا ہے کہ اس کے بارے میں جو ہمارا غلط نظریہ ہے اس امت کا، اس نے اس کو زوال سے دوچار کر دیا ہے. اور وہ سمجھتے تھے کہ جب تک کہ امت کے اندر یہ مسئلہ کلیئر نہیں ہوتا ہم زوال سے نہیں نکل سکتے. دس از ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از. تو یعنی یہ ان کے نزدیک اس کی امپورٹنس تھی، اور واقعی ایسی بات. کیونکہ اب دیکھیں کہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے، تاریخ انسانی میں ہوتا رہا ہے کہ جب بھی اس پہ بحث ہوئی، کیونکہ دو ہی جو ہیں ویو پوائنٹس ہیں، تو جو مذہبی قومیں تھیں یا جن کا تعلق کسی مذہب سے تھا، ان کی ٹرینڈ نیچرلی کس کی طرف ہوتی ہے؟ جبریہ کی طرف، کیونکہ زیادہ قریب ہے اس انڈرسٹینڈنگ سے جو کہ ہمارے سامنے آ رہی ہے. اور جو قومیں جو ہے مذہب کو چھوڑ دیتی ہیں تو ان کی ٹرینڈ جو ہے وہ قدریہ کی طرف ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن نیشن جو ہے جب انہوں نے خدا کو چھوڑ دیا تو اب ان کا نظریہ قدریہ ہے. یعنی آپ وہ سمجھ وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کو ہی نہیں مانتے. تو اگر خدا کو مانتے بھی ہیں کسی صورت میں بھی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا ہماری تقدیر لکھنے والا نہیں ہے، ہم خود اپنی تقدیر لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسی قوموں میں آپ دیکھیں گے کہ عمل آپ کو جذبہ عمل نظر آتا ہے، وہ دنیا میں کچھ کرتے ہیں، دنیا میں ان کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے. اور جو قومیں جو ہے جبری نظریہ اپنا لیتی ہیں تو وہ دنیا میں زوال پذیر ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کے لیے عمل میٹر ہی نہیں کرتا. یہ ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہے جس کو ہمیں دیکھنا ہے. امت مسلمہ اس وقت بحثی مجموعی جو ہے وہ جبریہ نظریے کا شکار ہو گئی. اسی وجہ سے جو ہم دیکھتے ہیں کہ عمل ہے ہی نہیں.
اقبال نے اس پہ بڑی نقد کی ہے، کیا کہوں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے غافل ہوا مسلمہ، بنا کے تقدیر کا بہانہ، تقدیر کا بہانہ بنا کر ہم بیٹھ گئے۔ تو اس لیے اقبال نے اس پہ جو سلوشن دیا وہ دو سطح پہ انہوں نے سلوشن دیا۔ ایک سلوشن جو ہے وہ بڑا عام ہے ہمیں سمجھنے کے لیے، اور دوسرا جو ہے فلسفیکلی انہوں نے پھر ایکسپلین کیا اسے۔ عام جو ان کا جو اس پہ حل ہے وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو اس سے مسئلہ کیا ہے، کہ آپ اس پہ غور کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات قضا و قدر ہیں، یعنی اللہ کے تقدیر سے متعلق معاملات ہیں، وہ آپ کے اوپر لاگو ہوتے ہیں، لیکن یو آر ناٹ ریسپانسبل فار دس کہ آپ اس کو ولنگلی فالو کریں۔ تقدیر کی پابندی کرنا آپ پہ لازم تھوڑی ہے، آپ پہ لازم شریعت کی پابندی کرنا۔ اس لیے آپ کو احکامات شریعت اللہ تعالیٰ نے سمجھائے ہیں۔ دو قسم کے اللہ کے احکامات ہیں، ایک اللہ کے احکامات شریعت ہیں جو کہ قرآن و سنت میں ہمارے سامنے آ گئے ہیں، اور دوسرے اللہ کے احکامات قضا و قدر ہیں، یعنی جو سارے معاملات چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بڑی بات ہے، اگر کسی کی موت آ رہی ہے تو بالکل موت ہے جو روح قبض کرنے کے لیے ہے، اور اللہ کے کئی فرشتے ہیں جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں، تکوینی امور انہیں کہتے ہیں، تقدیر سے متعلق معاملات کہتے ہیں، وہ ان کے رسپانسبل ہیں۔ یعنی اگر ملک موت سے پوچھا جائے گا بھی تمہیں میں نے بھیجا تھا تو کیوں نہیں تم نے اس کی جان قبض کی، ہی از آنسریبل فار دیٹ۔ لیکن ہم آنسریبل نہیں ہیں اس معاملات کے، ان معاملات کے ہم تو آنسریبل ہے کہ ہمیں اللہ نے شریعت کے دیے۔ تو اقبال فرماتے ہیں کہ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ احکام شریعت کی پابندی ہمیں کرنی ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے ہر معاملے میں کہ بھئی اللہ کا حکم کیا کہتا ہے۔ تقدیر کے بارے سے ہمیں نالج دیا بھی نہیں گیا۔ اگر ہمیں نالج جو ہے اگر ہم اخذ بھی کر لیتے ہیں، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایونٹس جو ہیں وہ اپنے شیڈوز ڈال رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ ہونے والا ہے، تو تقدیری معاملات ہمیں کچھ نہ کچھ سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے ایکسپیرینس کی بیسس پہ۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی اللہ کی تقدیر ہے، مجھے اللہ کا حکم کیا ملا ہے، کیا میرا جو اللہ کا حکم ہے وہ اس کے خلاف ہے تو میں اس کے خلاف فائٹ کروں گا، اگر اس کے موافق ہے، اس کے مطابق ہے تو میں اسے ایکسیپٹ کر لوں گا۔ اللہ کی شریعت کیا کہتی ہے ہمیں یہ دیکھ۔ دوسرے بھائی اس کو تھوڑا آسان کرنے کے لیے ایک مثال دیں، مطلب عام لائف میں اگر ایک بچہ ہے وہ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تو اس کو تھوڑا ڈیفائن کریں کہ آپ کا بیٹا نماز پڑھ رہا تھا، ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا آپ کا بیٹا نماز پڑھ رہا، اللہ کا شکر ادا کریں، یہ بھی تقدیری معاملات ہے، یہ تقدیری معاملہ ہے، اللہ کی تقدیر ہے کہ بھئی ایک شخص نے جو ہے نماز پڑھنی ہے تو وہ لکھ وہ پڑھ رہا ہے، تو یہ آپ اسے ایکسیپٹ کر لیں گے، ٹھیک۔ لیکن اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو اب یہ نہیں کہیں گے یار اللہ کی تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ نماز نہ پڑھے تو چلو جانے دو، آپ کو حکم کیا ہے کہ آپ اس کو پڑھوائیں۔ اچھا ہاں یہ بات ٹھیک ہے۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، اقبال فرماتے ہیں کہ ہم تقدیر کے خلاف فائٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ایسا ہوتا ہے۔ ایک اور مثال سے انہوں نے سمجھایا کہ دوست ہے آپ کا، وہ آپ کو کہتا ہے کہ یار یہ میرا آئینہ ہے، مرر ہے، یہ پتھر لو اسے توڑ دو، تو آپ توڑ دو، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ تقدیر سارا کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نقش، اللہ تعالیٰ کا پلان ہے، لیکن جب اللہ حکم دے کہ اس کو توڑ دو، اس کے خلاف جو تو جاؤ اس کے خلاف، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ تو یہ دیکھیں بڑا خوبصورت ہے کہ ہمارے سامنے جو ہے اس کا سلوشن آ گیا کہ بھئی ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ تقدیر میں کیا لکھا ہے یا تقدیری معاملات کیا، ہمیں دیکھنا اللہ کا حکم کیا ہے شریعت کا، وہ جو ہے اس پہ عمل کریں گے۔ تو ہمیں علامہ اقبال نے اس مخمصے سے نکال دیا، اس پریشانی سے نکال دیا، ہم اس میں سوچ رہے ہیں اور ایسے معاملے کے بارے میں سوچ رہے ہیں جس کے بارے میں ہمیں علم بھی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف پھر اقبال نے ایک اور جگہ پہ اس بات کو واضح کیا کہ جو ایک فلسفیکل سطح پہ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہر مومنٹ ان ٹائم میں ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی تقدیر ہمارے لیے لکھی ہو۔ جیسے وہ بات ہو رہی تھی نا کہ بعض معاملات ایسے جو اللہ طے کیے ہوئے ہیں، یعنی بعض جگہ پہ ایونٹس ہی لکھے ہوئے یہ ہوگا، آپ کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن بعض جگہوں پہ آپ کے پاس اختیار ہے، بالکل، تو وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ ایونٹ نہ لکھا ہو بلکہ آپشنس لکھی ہوں، لیکن آپ نے شرعی آپشن پک کرنی ہوگی۔ ہاں، آپ کو اس پر ٹیسٹ آپ کا ہے کہ آپ کون سی آپشن پک کرتے ہیں، آپ کو شرعی آپشن پک کرنی ہے، یہ آپ کا ٹیسٹ ہے۔ تو اس لیے اس پہ وہ جو ہے پھر ایک پوری حدیث بھی ہے بڑی طویل، جس میں عمر بن خطاب جو ہے ان کا معاملہ تھا کہ وہ جب شام جا رہے تھے، وزٹ انہوں نے کرنا تھا، تو اس وقت جو ہے ابو عبیدہ بن جراح جو ہے دیگر صحابہ کے آپ سے ملے تھے، تو اس وقت یہ پتہ چل گیا تھا انہیں کہ وہاں پہ طاعون پھیلا ہوا ہے۔ تو عمر بن خطاب نے جو فیصلہ کیا تھا کہ میں نہیں جاؤں گا، تو اس سے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جو تھے وہ ناراض ہوئے تھے کہ کیا آپ اللہ کی تقدیر سے جو ہے فرار اختیار کر رہے ہیں۔ تو اس پہ عمر بن خطاب نے یہ وضاحت فرمائی تھی رضی اللہ عنہ کہ
ہاں میں اللہ کی تقدیر سے فرار اختیار کروں، لیکن اللہ کی تقدیر کی طرف میرے لیے اس پہ دونوں آپشنس کھلے ہوئے ہیں، میں جاؤں یا نہ جاؤں، تو میرے لیے دونوں تقدیریں. تو بہرحال لیکن اس کمپلیکیشن میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اصل مسئلہ جو اقبال نے سمجھا دیا بڑا سمپلی، وہ کیا ہے کہ بھائی آپ کو اللہ نے شریعت کے احکامات بتائے ہیں، اسی کے حوالے سے آپ جواب دہ بھی ہیں. اور اس حوالے سے پھر قرآن کا ایک مقام بڑا زبردست ہے، اور وہ وقت نہیں ہے کہ ہم اس پہ تفصیل میں جائیں، کہ جو موسیٰ اور خضر کا انکاؤنٹر، لیکن خضر بڑا واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ خضر جو ہیں وہ ان کے اوپر احکامات شریعت نہیں لگتے، بلکہ وہ اللہ کے تکوینی امور جو ہیں، وہ جو قضاء و قدر سے متعلق احکامات ہیں، ان کو نافذ کرنے پہ معمور ہے. لیکن بندے کو قتل کر دینا، ایک بچے کو قتل کر دینا، یہ شریعت کے اوپر کاربن بندہ کبھی بھی نہیں کر سکتا. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طرز عمل تو شرعی ہوا، بالکل یہ انسانی ہوا. یہ اصل میں کیا ہے کہ یہ دو دنیایں ہیں، ان کے درمیان آڑ ہے، اور یہ چل رہا ہے سلسلہ. ہم اس دنیا کو نہیں دیکھ سکتے، ہم رشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، ہم ان مخلوقات کو نہیں دیکھ سکتے، ہم خضر کو نہیں دیکھ سکتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اس طریقے سے شاید معاملہ پتہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے، واللہ اعلم، لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے. لیکن یہاں پہ کیا ہوا ہے اس انکاؤنٹر میں کہ اللہ نے وہ پردہ اٹھایا اور موسیٰ نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنی شریعت، جو اللہ کی شریعت، جو بتائی ہوئی شریعت تھی، اس پہ عمل کیا اور ٹوکا ان کو کہ جو انہوں نے غلط کام کی، ایون دو کہ اللہ نے بتایا تھا کہ یہ میرا یہ بندہ ہے. وہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ میں اللہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، اللہ کے حکم سے کرتا ہوں. دیکھیں اب بچے کو مارنا ان کو حکم تھا کہ بچے کو مارو، اگر وہ نہ کرتے تو جواب دہ ہوتے. جبکہ مجھے حکم یہ ہے کہ مجھے معصوم جان کے اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو میں اس کے خلاف بات کروں، یہ مجھ سے پوچھا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ ہمیں موسیٰ کو فالو کرنا ضروری بات ہے، وہ انسانیت کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. تو یہ اس کا سمپل اس کا حل ہے، اور اس میں زیادہ کمپلیکیشن میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. جزاک اللہ خیر مدثر بھائی. بس ایک آخری سوال کرتے ہیں، اس جو گفتگو اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. تو مدثر بھائی تبدیل ہو سکتی ہے، یا کہتے ہیں کہ دعا سے تقدیر؟ دیکھیں یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. قرآن میں فرماتے ہیں کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. ٹھیک ہے، صحیح. اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے باقی رکھے، جس کو چاہے جو ہے وہ، جس کو چاہے مٹا دے، جس کو چاہے باقی رکھے، اسی کے پاس جو ہے وہ ام الکتاب ہے، لوح محفوظ. بعض اوقات ہم جب بات تقدیر کی کرتے ہیں تو یہ ہمیں ضرور سمجھنا چاہیے کہ تقدیر اللہ سے اوپر نہیں ہے، اللہ ہی کی لکھی ہوئی تقدیر ہے. تو اللہ نے اس آیت میں واضح کر دیا کہ اللہ اس کو چینج کر سکتے ہیں. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ دعا آپ کریں اللہ تعالیٰ سے. اور کئی جو ہے صحابہ سے ایسی دعائیں جو ہے وہ منسوب ہیں کہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر ہماری تقدیر میں کوئی برائی لکھی ہوئی ہے تو آپ اس کو مٹا دیں، کہ آپ کے پاس ام الکتاب ہے. تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ام الکتاب اللہ ہی کے پاس ہے. اللہ چاہیں تو اس کو تبدیل کر سکتے ہیں، اور کوئی ہستی جو ہے اس کو تبدیلی نہ آ سکتی. تو اس لیے اللہ سے یہ کہنا اللہ تعالیٰ اگر تو اس کو ختم کر دے میری زندگی سے، تو وہ کرنا برا نہیں ہے. ایسا کرنا جو ہے وہ صحابہ سے ثابت ہے. تو ہاں دعا سے تبدیل ہو سکتی ہے تقدیر، لیکن اگین فرام ہیومنس پرسپیکٹو تو ہم یہی سمجھیں گے. گاڈس پرسپیکٹو کیا ہے؟ ادھر ہی پتہ اللہ تعالیٰ کو تو یہ بھی پتا ہے کہ اس نے دعا کرنی ہے، یہ نہیں کرنی مجھ سے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہی اللہ کے پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو دونوں تقدیر، دو قسم کی تقدیریں ہیں. وہ کہا جاتا ہے کہ تقدیر مبرم جو ہے اللہ سے، اللہ کی طرف سے طے شدہ، وہ تبدیل نہیں ہوتی، لیکن تقدیر معلق تبدیل ہو جاتی ہے. تو اگین اس کمپلیکیشن میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اتنی بات ہمیں پتہ ہے، اتنا کافی ہے کہ تقدیر بار اللہ سے اوپر نہیں ہے، اللہ ہی کی طے کردہ تقدیر ہے. اللہ چاہے تو اس کو تبدیل کر سکتا ہے. ایون کہ دعا بھی جو ہے وہ ہمیں شرعی ہمیں سکھایا گیا کہ تمہیں دعا کرنی چاہیے. دعا کرنی چاہیے، اس وجہ سے دعا کرنا ضروری ہے. جزاک اللہ خیر مدثر بھائی.